ایک شخص وہ ہے جس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، گناہوں میں گندگیوں میں اتنا آلودہ ہے، غرق ہے کہ وہ اندر اس کی فطرت کا نور بالکل ختم ہو گیا۔ یا ایک شخص وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ایک شخص وہ تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ میں ان کو ایب نارمل کہہ رہا ہوں۔ نارمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ بت پرست بھی ہے یا کوئی اور ہے، کسی اور مذہب کا اور نظریے اور خیال کا اور فلسفے کا حامل ہے، آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، تو کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا، اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی تصحیح کرنی ہوگی۔ غلط عقائد، غلط نظریات سے دماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے، توحید، معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا ہوگا۔ جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات، برے اطوار، برے اخلاق اس کے گرد چمٹے ہوئے تھے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ خود بخود جھڑ جائیں گے۔ یہ تزکیہ ہو جائے گا، یزکیہم۔ اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اب انہیں بتایا جائے گا بھائی اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کیے ہیں، رمضان مبارک کے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ اگر آج چھوٹتے ہی اسے نماز کہیں گے، جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بھائی نماز پڑھا کرو، اب وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آپ نے جس تعلیم گاہ میں اسے بھیجا ہوا ہے وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی خناس پیدا ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں ڈارونزم بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا، تو ایک حیوان ہے، بس ذرا سا ارتقاء یافتہ حیوان ہے اور بس ختم۔ یہ کیا خلیفۃ اللہ اور یہ کیا مسجود ملائک، کس بلا کا نام ہے؟ اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں، اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں فرائڈزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں لاجیکل پازیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے، یا کچھ اور ہے۔ یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں نا، اس لیے کہ ان کے بت پرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہے نا۔ تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تطہیر کیجئے، ان کے فکر کی تصحیح کیجئے، ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو، تب کہیں کہ نماز پڑھو۔ ورنہ محض یہ نماز پڑھا کرو تو انہیں نماز نہیں پڑھی، ڈانٹ دیا آپ نے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تو جو نارمل طریقہ ہے، پہلے فکر کی تطہیر ہو، اس سے اخلاق کی تطہیر خود بخود ہو جائے گی۔ برے اعمال کو برے نظریات سے غذا ملتی ہے۔ جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اپنے ایک ایک فعل اور عمل کی، تو خود بخود جو ہے انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے، وہ پتے پتجھڑ کے موسم کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ اب انہیں فقہ کی تعلیم دیں، قرآن کے احکام بتائیں، اس کے آداب بتائیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں، اور پھر سب سے اونچا درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ، وہ حکمت کی تعلیم ہو۔ اور حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت اصولی ہے، حکمت ایمانی، حکمت ایمانیہ راہم بخواں۔ یہ بڑا عمدہ شعر ہے مولانا روم کا، چند خانی حکمت یونانیہ۔ کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور سقراط نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور یہ ریئلزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیلزم ہے، کب تک ان چکروں میں رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخواں، ایمان کی حکمت پڑھو، وہ فلسفہ کہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا ہے، تو وہ حکمت ایمان ہے۔ اور ایک حکمت احکام ہے۔ حکمت احکام کیا ہے؟ یہ چیز کیوں فرض کی گئی، اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے، یہ چیز کیوں حرام کی گئی، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یہ در حقیقت ہماری بہبود کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے کام دیے گئے۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو اب شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ شریعت تو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، فی الواقع یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ یہ ہے نیچرل پروسیس آف کنورٹنگ اے پرسن ٹو اسلام اینڈ ایمان۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا۔ پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے، جن کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی، تھوڑی سی بھی، چاہے کمزور تھی، مزمحل تھی، اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی، وہ کھنچ کر آ جائیں گے، جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو، لوہے کی چیز کو کھینچ لیتا ہے، وہ کھنچ کر آ جائیں گے۔ اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تزکیہ
اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم، یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں۔ اس لیے کہ حضور کا اعلیٰ انقلاب قرآن ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہت عمدہ شعر ہے مولانا حالی کا کہ حرا سے اترے نسخہ کیمیا لے کر قرآن مجید، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس سے آپ نے تو انقلاب برپا کیا۔